بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد شہزاد رانا، اور آج کی ہماری شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید زوار حسین شاہ صاحب۔ آپ شعبہ اردو کے صدر ہیں ایس سی کالج بہاولپور میں۔ جناب پروفیسر صاحب کی بہت سارے تعارف ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا معتبر حوالہ ہے، آپ بہت شاندار انشائیہ نگار ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کی در و بست آپ سے بندہ سیکھے۔ آج میری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اپنا کوئی منتخب مضمون عطا کیجیے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم نے 2012 میں ایس سی کالج کا شخصیات نمبر شائع کیا تھا، تو اس میں باقی دوستوں نے مضامین لکھے شخصیات کے حوالے سے، میں نے ایس سی کالج کو ایک شخصیت قرار دے دیا، اور اس حوالے سے میں نے مضمون لکھا۔ اس کا کچھ حصہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے میرے درد کو جو زباں ملے۔ تم سچ سننا چاہتے ہو تو سنو، میں بوڑھا نہیں کہ داستاں سناؤں، جوان نہیں کہ جذبات میں بہہ جاؤں، میرا اصل نام دارالعلم ہے اور میرا مقام عرش معلیٰ ہے۔ میں کبھی انسان کے فہم و شعور میں، کبھی حیات اجتماعی کے منشور میں، کبھی صورت الہام میں، کبھی مومن کے ایمان میں، کبھی رندوں کے وجدان میں، کبھی رشی کے گیان میں، اور کبھی صالحین کے دل مطمئن میں ظہور پاتا ہوں۔ تم نے میرا نام اپنے ناموں پر صادق ایجرٹن کالج بہاولپور رکھا، اس لیے کہ تم میرے ظہور کو دو قوموں کا اجتماعی کارنامہ قرار دے سکو۔ شاید تمہاری خوشی اسی میں ہو۔ تخلیق آدم سے بہت پہلے کی بات ہے، جب عالم امکان میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ابھی عالم امکان ہی نہیں تھا، تو پھر یہ دشت، یہ دریا، یہ مہکتے ہوئے گلزار کہاں سے آتے؟ تمہاری نگاہ میں تو دریا، پہاڑ، صحرا، سمندر، سورج، چاند اور ستارے سبھی قدیم ہیں، مذاہب اور تہذیبیں بھی قدیم ہیں، انسان کی آواز اور کائنات کے راز بھی قدیم ہیں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ مظاہر قدرت سمیت یہ کائنات نامعلوم وقت سے موجود چلی آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ نہیں۔ کیا کیا جائے، انسان کی اپنی مجبوری ہے، وہ ہر شے اور لا شے کو اپنی عقل، عمر اور قد سے ناپتا ہے، ہر وجود اور موجود کو اپنے عہد، علاقے، زبان اور تہذیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا بھی کوئی دیکھنا ہے۔ انسان زیادہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے تو کہہ دیتا ہے کہ ان دنوں کی بات ہے جب انسان نے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا لباس پہننا شروع نہیں کیا تھا۔ دیکھو انسانوں کا کیا کہنا، ہمیشہ زمان و مکان کی بات کریں گے، حد امکان سے ماورا کچھ لا مکان بھی تو ہے، وہاں انسان کے پر جلتے ہیں۔ تمہارے قصوں میں بہت ہوا تو فوق العادت کوئی واقعہ رونما ہو گیا، تمہاری دلیل و منطق کے قربان جائیے، ہر گزرتا لمحہ ہر چیز کی عمر یا گھٹا رہا ہے یا بڑھا رہا ہے، اور تم ہو کہ یہ حساب کتاب سنوار کر مطمئن بیٹھے ہو کہ اس حساب کتاب میں کوئی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی۔ تم سے کوئی کیوں کر کہے کہ اور زمانے بھی ہیں عصر رواں کے سوا جن کا حساب رکھنا تمہارے بس میں نہیں، تو میری پہچان کیسے کرو گے؟ تمہارا حساب کتاب انجام کار موت کی طرف لے جاتا ہے، اور موت میری طرف آ ہی نہیں سکتی۔ میری حقیقت پوری طرح نہ تم پر عیاں ہے نہ تم سے نہاں ہے۔ میں عیاں و نہاں کے مقام اتصال پر ملتا ہوں، اور تمہارا یہ کہنا کہ میں تمدن کی علامت ہوں یا عمرانی ضرورت کے تحت وجود میں آیا ہوں، نری باتیں ہیں۔ میں تو صالح فکروں کی روشنی ہوں جو تاریک ادوار میں خود بخود نمودار ہوتی ہے، تاکہ ظلمتوں کے در بند رہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت شاندار۔ اور میں جب آپ یہ سارا مضمون پیش کر رہے تھے، عطا کر رہے تھے، تو میں کھویا ہوا تھا کہ جس کو آپ نے شخصیت کا روپ دیا ہے، ایک تاریخی درسگاہ، میری مراد صادق ایجرٹن کالج ہے، اور ہم اس کالج کے دامن، کشادہ دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کالج کبھی ہم سے بات کر رہا ہے اور کبھی ہم کالج سے محو گفتگو ہیں، لیکن آپ نے کالج کو ایک شخصیت کے طور پر، ایک انسان کے روپ میں، ایک
روح کے روپ میں جب ایک مضمون کی شکل دی ہے اور مضمون کا بھی آپ نے منتخب حصہ عطا کیا ہے، تو بہت ساری چیزوں میں ہم کھو گئے تھے۔ یقیناً ناظرین، زبان و ادب میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ وہ کبھی شخصیت کو ادارہ بنا سکتے ہیں اور کبھی ادارے کو شخصیت کا روپ بھی دے سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر شہزاد رانا کو اجازت دیجیے، پھر اگلے کسی سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔